السلام علیکم ڈیئر ناول ریڈرس، ویلکم ٹو مائی چینل. ڈونٹ کاپی پیسٹ مائی ناول وداؤٹ پرمیشن. اردو رومانٹک ناول تم میرا عشق ہو. قسط نمبر 92. ازکل امینی راجپوت. کمرے میں علیزے کی چیخیں گونجنے لگ گئی تھیں. ابھی کچھ دیر پہلے ہی اس نے ملازمہ کو اس کا مینیکیور پیڈیکیور کرنے کو کہا تھا کہ ملازمہ نے جیسے ہی علیزے کے دونوں ہاتھ پانی میں ڈبوئے، گرم کھولتے ہوئے پانی میں اپنے ہاتھوں کو محسوس کرتے علیزے کو جلن محسوس ہوئی تھی. جس پر وہ چیخیں مارتے فوراً سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ گئی تھی. پانی اس قدر گرم تھا کہ علیزے کے دونوں ہاتھ جھلس گئے تھے، اور ایسا کروانے والا کوئی اور نہیں، شہیر خان تھا. تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ یہ پانی اتنا گرم کیسے ہے؟ علیزے ملازمہ پر بھڑک اٹھی تھی. وہ میڈم میں نہیں جانتی، پانی تو نارمل ہی تھا. ملازمہ نے جانتے بوجھتے بھی جھوٹ بولا تھا. میں تمہیں اس لاپرواہی کے بدلے میں جان سے مار ڈالوں گی. جلدی سے ڈاکٹر کو کال کرو. علیزے اپنے دونوں ہاتھوں کو جھٹکتے درد سے چلا رہی تھی، اور اس کی چیخوں کو سنتے شہیر خان کو سکون محسوس ہوا. ملازمہ تیزی سے باہر نکلتے ڈاکٹر کو کال ملانے لگ گئی، جبکہ شہیر خان پرسکون سا ہوئے واپس اپنے کمرے کی جانب چل دیا تھا. کیا کر رہے ہیں؟ کمرے میں انٹر ہوتے ہی شہیر خان اپنی شرٹ کو انبٹن کرتے اتارا اور اپنی پینٹ کا بیلٹ کھولنے لگا کہ پریشا کی آواز پر اس نے اس سہمے ہوئے وجود کی جانب دیکھا جو اس سے اپنی نظریں چرانے کی کوشش کر رہی تھی. کپڑے اتار رہا ہوں، شہیر خان نے نارمل سے انداز میں جواب دیا، اور اپنی پینٹ سے بیلٹ اتارے اسے صوفے پر اچھالا تھا. لیکن کیوں؟ پریشا نے اس کے بے باک جواب پر تھوک نکلتے کہا تھا. کیونکہ تم بہت نازک ہو میری جان، تمہیں سردی بہت لگتی ہے. اس وجہ سے کمرے میں ہر وقت ہیٹر آن رہتا ہے، جس کی وجہ سے کمرہ کافی گرم ہے، اور مجھے اس قدر گرمی میں رہنے کی عادت نہیں. اب تم خود سوچ لو، یا تو ہیٹر بند کر دو یا پھر مجھے کپڑے اتارنے دو. پریشا کی طبیعت پہلے سے کافی بہتر ہو چکی تھی، لیکن اسے اب بھی سردی محسوس ہو رہی تھی، اور کمرہ جتنا اس وقت گرم ہو چکا تھا وہ اس میں کافی پرسکون محسوس کر رہی تھی. لیکن شہیر خان کے لیے گرمی برداشت کرنا مشکل تھا کہ پریشا کو اپنی بات کے جواب میں سوچ میں ڈوبا دیکھ شہیر خان نے گہرا سانس بھرا اور پھر اپنی پینٹ کے بٹن کو کھولتے کھولتے رکا تھا. اچھا ٹھیک ہے، بس شرٹ اتار رہا ہوں، پڑی تم ریلیکس ہو جاؤ. پریشا کی شرم جھجک کو محسوس کرتے شہیر خان اپنے ہاتھ کو وہیں روک گیا تھا، اور اب شرٹ لیس صوفے پر جا کر بیٹھا سگار سلگانے لگ گیا تھا. ہاں، شرٹ تک تو ٹھیک تھا، لیکن جب وہ اپنی شارٹس میں گھومتا تھا تو پریشا کو اس کے سامنے اپنی نظریں اٹھانا بھی محال ہو جاتا تھا. اسے اس کمرے میں اس کے سامنے رہتے ہوئے بے حد شرم محسوس ہوتی تھی. میرا نام پریشا ہے، پڑی نہیں. اچھے سے جانتا ہوں، لیکن میرے لیے تم پڑی ہی ہو، صرف اور صرف میری پڑی. شہیر خان نے اس کی نظروں میں اپنی نظریں گھاڑے سگار کا ایک گہرا کش لیے، دھواں ہوا میں چھوڑتے اس کے وجود کو گہری نظروں سے دیکھتے کہا. تو اس کے جواب کو سن پریشا کا دل تیزی سے دھڑکا تھا. اسے شہیر خان کا یوں اپنا نام بگاڑنا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا. اسے اپنے نام سے بہت محبت تھی. اس کے دادا سائی نے بہت ہی محبت سے اس کا نام پریشا اڑہانشا رکھا تھا،
اسے اپنے نام سے واقعی میں بہت انسیت تھی۔ شہیر خان کے اسے ڈھٹائی سے پھر سے پری پکارنے پر پریشا نے منہ پھلایا تھا۔ یوں کسی کا نام نہیں بگاڑتے، اگر میں تمہارا نام بگاڑوں تو یقیناً تمہیں بھی اچھا نہیں لگے گا۔ شہیر خان اس وقت اس سے قدرے فاصلے پر بیٹھا تھا، اس لیے پریشا یوں پٹر پٹر زبان چلا رہی تھی، ورنہ اس کی نزدیکی پر اس کی زبان تالوں سے چپک جاتی تھی، اور شہیر خان کو یوں پریشا کا بولنا اچھا لگ رہا تھا، اس لیے اس کے یوں منہ پھلا کر جواب دینے پر سگار کو لبوں سے ہٹائے معنی خیزی سے مسکرایا تھا۔ تم میرا نام بگاڑ سکتی ہو، تمہیں پورا حق ہے، بلکہ تمہارے لیے تو جان بھی حاضر ہے۔ وہ سگار کو ایش ٹرے میں مسلتا اپنے بھاری قدم اٹھائے اس کے قریب آیا تھا، اور پھر پریشا کے قریب جھکتے گہرا سانس بھرے اس کے بدن کی خوشبو کو اپنے ناک کے نتنوں سے دل میں اتارا تھا۔ تم میرا نام بگاڑ سکتی ہو پری۔ شہیر خان پریشا کے اوپر جھکتے اب اس کی گردن پر چھوٹی چھوٹی کسس کرنے لگ گیا تھا کہ شہیر خان کی حرکت پر پریشا کا دل تیزی سے دھڑکتا پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تھا۔ اس نے اپنے تیز دھڑکتے دل کو سنبھالا اور پھر اپنے خشک لبوں پر زبان پھیری تھی۔ شہیر خان اپنی دونوں ٹانگیں بیڈ سے نیچے لٹکائے اب اس کی گردن میں چہرہ چھپائے اس کے اوپر جھکے بیڈ پر نیم دراز ہو چکا تھا، اور پریشا اب اس کی اس قدر نزدیکی پر اس سے بات کرنے کی تنگ و دو میں لگ گئی تھی کہ اس کی اتنی نزدیکی پر زبان سے جیسے الفاظ نکلنے سے انکاری تھے، لیکن وہ ہمت کرتی آخر کار سوال کر گئی تھی۔ وہ نکاح نامہ کہاں ہے؟ پریشا کے سوال کو سن شہیر خان پر اصرار سا مسکرا دیا تھا۔ کس کا نکاح نامہ؟ وہ جانتے بوجھتے بھی لاپرواہی ظاہر کر گیا تو پریشا نے ایک بار پھر سے اپنے آپ میں ہمت جمع کی تھی۔ وہ ہمارا نکاح نامہ؟ اچھا، تو تمہیں یاد ہے کہ ہمارا نکاح ہو چکا ہے؟ شہیر خان نے جیسے اسے طنز کیا تھا، وہ اس کی نزدیکی پر یوں گھبراتی اس سے دور ہونے کی کوشش کرتی تھی جیسے وہ اجنبی ہوں، کہ اس کی بات کے پیچھے کا گہرا مطلب سمجھتے پریشا نے بے ساختہ ہی تھوک نکلا تھا، لیکن اس وقت وہ اس سے اپنے سوال کا جواب جاننا چاہ رہی تھی۔ یاد ہے، اسی لیے تو پوچھ رہی ہوں کہ ہمارا نکاح نامہ کہاں ہے؟ پریشا نے ایک بار پھر سے سوال کیا تو شہیر خان نے یوں ہی اس کی گردن میں چہرہ چھپائے جواب دیا تھا۔ وہ نکاح نامہ تو میں نے پھاڑ دیا تھا۔ اس کے جواب پر پریشا کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے کو رہ گئی تھی، لیکن وہ، اور اس سے پہلے کہ وہ پھر سے کوئی سوال کر دی، شہیر خان ایک بار پھر سے اس کی گردن کو اپنے لبوں کے لمس سے مہکانے لگ گیا تھا، اور پریشا وہ کسمسا کر اس سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ وہ مجھے سونا ہے، اور اب اس سے دور ہونے کا صرف ایک یہی بہانہ تھا۔ اس کی بات کو سنتے شہیر خان پر اصرار سا مسکرایا تھا۔ ٹھیک ہے، سو جاؤ، لیکن ایسے ہی۔ شہیر خان نے اپنے لبوں کی حرکت کو روکا، اس کے تکیے پر بکھرے بالوں میں چہرہ چھپائے اس کے گرد ہزار بنائے کہا تو پریشا نے فوراً سے اپنی آنکھیں میچ لی تھی۔ اسے نیند تو نہیں آئی تھی، لیکن اب وہ اپنی آنکھیں میچے سونے کی ایکٹنگ کرتے یہی سوچ رہی تھی کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اس کے پاس اس بات کا کوئی ثبوت ہی نہیں تھا کہ شہیر خان اور اس کا نکاح ہو چکا تھا، اور شہیر خان نے اس ثبوت کو آخر کیوں مٹایا تھا۔ یہ بات بھی پریشا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ شازل شاہ حرم کو مڑی میں موجود اپنے دوست کے فلیٹ پر لے آیا تھا۔ کل رات ہی اس کے اپنے دوست سے بات ہوئی تو شازل شاہ نے اسے اپنے مڑی میں ہونے کا بتایا تھا۔
جس پر اس کے دوست نے یہ کہتے معذرت کی کہ وہ اپنی بزنس ٹرپ کے لیے اس وقت ملک سے باہر ہے، لیکن وہ ہوٹل میں رکنے کے بجائے اس کے مڑی میں موجود فلیٹ پر جا کر رہے۔ شاذل شاہ بھی بھلا کتنے دن یوں ہوٹل میں رہتا، اس لیے حرم کو لیے اپنے دوست کے اس فلیٹ پر آ گیا تھا۔ شاذل شاہ پچھلے 2 گھنٹے سے کمرے میں نہیں آیا تھا، جس کی وجہ سے حرم کافی پرسکون ہوئے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، لیکن اس کا سکون تب غارت ہوا جب اگلے ہی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور اسے سامنے سے شاذل شاہ آتا دکھائی دیا تھا۔ وہ بے ساختہ خود میں سمٹی تھی، ڈر اور خوف سے اس سے نظریں ہٹا گئی تھی کہ شاذل شاہ نے کمرے کا دروازہ لاک کیا اور پھر اپنی شرٹ کی بٹن کھولتے ہوئے اسے اتارے حرم کے قریب آیا تھا۔ وہ اس کے اوپر جھکتا حرم کے سینے پر پھیلے اس دوپٹے کو دور اچھالتا ہے کہ وہ تڑپ اٹھی تھی۔ نہیں پلیز، مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ اس کے یوں شرٹ لیس کندھے اور سینے پر اپنے ناخنوں کے نشان کو دیکھ حرم نے تھوک نگلتے ہوئے اس سے فاصلہ بنانے کی کوشش کی تھی، کوشش کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اس کی نزدیکی پر جان چکی تھی وہ کیا کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اس میں اس شخص کو سہنے کی ہمت بالکل بھی نہیں تھی۔ یہ تو تمہیں مجھ سے دھوکے سے نکاح کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، اتنی تم بچی تو تھی نہیں کہ نکاح کا مطلب نہ سمجھتی۔ سب کچھ جانتے بوجھتے ہی مجھ سے نکاح کیا تھا نا، تو برداشت کرو مجھے۔ شاذل شاہ صفاقی سے کہے حرم کے جبڑے کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیے دھارا تھا کہ اس کے صفاقی بھرے الفاظ پر حرم اپنی آنکھیں زور سے نیچے کپ کپانے لگ گئی تھی۔ وہ تو کل رات اس کی بے رحم شدتیں نہیں بھولی تھی اور آج پھر سے نہیں، اسے سہنے کی سکت بالکل بھی نہیں رکھتی تھی۔ اس نے 1 سے 2 بار مزاحمت کرنے کی کوشش تو کی، لیکن شاذل شاہ کے پہاڑی وجود کے سامنے اس کی ساری مزاحمت دھڑی کی دھڑی رہ چکی تھی کہ وہ اس کے بدن پر بے باکی سے اپنے ہاتھوں کا لمس چھوڑ دے۔ کچھ ہی پل میں ان دونوں کے درمیان موجود رکاوٹوں کو دور کرتا اس کی گہرائیوں میں شامل ہو چکا تھا۔ کمرہ حرم کی معنی خیزی سسکیوں سے گونج اٹھا تھا۔ مجھے کیوں لگتا ہے ایک دن میری مردانگی برداشت کرتے کرتے تم مر جاؤ۔ شاذل شاہ اس کی حد درجے تیز ہوتی سسکیوں پر گہرے گہرے سانس بھرے، اپنی شدتوں میں تیزی لائے، بے باکی سے اس میں آخری حد تک شامل ہوئے دھارا تھا۔ اس کے لمبے ناخن ایک بار پھر سے شاذل شاہ کی کمر میں پیوست ہوئے اسے میٹھی سی چبھن سے روشناس کر رہے تھے، لیکن اس وقت شاذل شاہ اس حد تک اس کے بدن میں گھل چکا تھا کہ اسے اور کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ کتنی دیر اس پر اپنی تشنگی مٹائے، آخر کار شاذل شاہ پیچھے ہٹا۔ بس اب یہ ڈرامے مت کرنے لگ جانا کہ میں نے تم پر ظلموں کے پہاڑ توڑ دیے ہیں۔ تم سے اپنا بیویوں والا جائزہ لیا، اس لیے یوں رو رو کر مجھے غصہ دلانے کی کوشش مت کرو، اور فریش ہو کر میرے لیے کافی بنا کر لاؤ۔ کافی تھک چکا ہوں، آفٹر آل کب سے اتنی محنت کر رہا تھا۔ شاذل شاہ نے اپنے قریب رکھی حرم کی شرٹ کو اٹھا کر اس کے وجود پر پھینکتے صفاقی سے کہا تو حرم اپنی اتنی بے قدری پر اور شاذل شاہ کے صفاق الفاظ پر اپنی آنکھوں میں موجود نمی کو پیچھے کو دھکیلتے اپنے کپڑے لیے واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ بڑا آیا، اب ان سے نکاح کرنے والا ان کو یہاں رہنا ہی نہیں، اچھی بھلی زندگی گزر رہی تھی۔ بجائے غارب کی بات کو سیریس انداز میں لینے کے یا اس سے نکاح کے لیے حامی بھرنے کے، حرم نے یہاں سے جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھائے اپنے کوارٹر سے نکلی اور پھر پیلس کے مین گیٹ تک پہنچ گئی تھی، اور پھر سامنے کا منظر دیکھ پورا پیلس ہیزل کی چیخوں سے گونج اٹھا تھا۔ شیر
مجھے بچاؤ۔ وہ پینک ہوتے ہوئے وہیں سے دہاڑے مار مار کر چلانے لگ گئی تھی۔ اس وقت وہ اس قدر پینک ہو چکی تھی کہ اس میں اتنی ہمت نہ ہوئی کہ بھاگ کر واپس اپنے کوارٹر میں چلی جائے۔ پاگل لڑکی، شیر نہیں کتے ہیں وہ۔ کارڈب، جو کہ اپنی ایک ضروری کال سننے کے لیے وہیں لان میں موجود تھا، ہیزل کی چیخوں کی آواز پر فوراً سے اس جانب دوڑا تو اسے سامنے موجود ان کتوں کو دیکھتے چلاتے ہوئے انہیں شیر پکارنے پر اس کی پشت پر کھڑے ہوئے اسے احساس دلایا تھا کہ وہ شیر نہیں بلکہ کتے تھے، ان کے پالتو کتے، جو کہ باہر مین گیٹ سے باہر جانے والے ہر اجنبی شخص کا یوں ہی راستہ روک لیا کرتے تھے۔ اتنے بڑے کتے میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھے ہیں۔ اپنی پشت سے کارڈب کی آواز کو سنتے ہیزل دبدبائی آنکھوں سے بولی، اور پھر فوراً سے اس کا بازو تھامے اس کی پشت کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ ہاں، بڑے تو یہ ہیں، اور ان کے دانت اس سے بھی بڑے، دیکھنا چاہو گی؟ ہیزل کو یوں کتوں سے اس قدر ڈرتا دیکھ کارڈب نے اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبائے سنجیدگی سے کہا، تو ہیزل فوراً سے نفی میں سر ہلانے لگ گئی تھی۔ تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ میں بھلا کیوں دیکھنا چاہوں گی؟ ہیزل کو جیسے کارڈب کی عقل پر افسوس ہوا کہ وہ ان سے کس قدر ڈر رہی ہے، اور کارڈب وہ اسے ان کے قریب کرنا چاہ رہا تھا۔ ویسے تم یہاں کر کیا رہی ہو؟ کارڈب نے گیٹ پر موجود گارڈز کو ان کتوں کے اندر لے جانے کا اشارہ کیا، اور پھر واپس مڑتے اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ گھوٹتے ہوئے پوچھا تھا، میں تو بس ایسے ہی یہاں گھومنے پھرنے آئی تھی۔ ہیزل سے بات ہی نہیں بن پا رہی تھی کہ وہ کیا کہے۔ اچھا، واقعی میں؟ چلو، تم نے پھر اچھے سے گھوم پھر لیا ہوگا، تمہیں اپنے کوارٹر جانا چاہیے۔ کارڈب ہیزل کے جھوٹ کو اچھے سے پہچان گیا تھا کہ وہ یہاں گھومنے پھرنے نہیں بلکہ یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرنے آئی تھی۔ وہ کیا، میں اب یہاں سے باہر نہیں جا سکتی؟ ہیزل نے تھوک نگلتے ہوئے سوال کیا تو کارڈب دھیما سا مسکرا دیا تھا۔ جا سکتی ہو، بالکل جا سکتی ہو، لیکن میری مرضی سے۔ ہیزل، یہ بچگانہ حرکتیں چھوڑو۔ میرا تم سے نکاح کرنے کے پیچھے کوئی غلط مقصد نہیں ہے۔ میں تمہیں باقاعدہ اپنی محرم بنا کر اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں، اس لیے یہ فضول کی مزاحمت ترک کرو۔ کارڈب کی باتوں پر ہیزل شرم سے اپنا سر جھکا گئی تھی، اور وہ بالکل ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا۔ وہ یہاں اسے غلط نیت سے نہیں لایا تھا، بلکہ اس سے نکاح کرنا چاہ رہا تھا، اس سے حلال کا رشتہ بنانا چاہ رہا تھا، اور وہ یوں بے وقوفوں کی طرح یہاں سے بھاگتے ہوئے پھر سے اس بے رحم شفاق دنیا میں جانے کی کوشش کر رہی تھی، جہاں پل پل لوگ اس کا شکار کرنے کو تیار تھے، جہاں غیر محرموں کی نظریں اسے اپنے وجود کی آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ ہیزل گہرا سانس بھرے مڑی اور بنا کارڈب کو کوئی جواب دیے اپنے کوارٹر میں بند ہو چکی تھی، جبکہ کارڈب وہ پھر سے اپنے موبائل فون کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ کچھ دیر کے بعد کافی بنائے، اپنا سوگوار سا غسل لیے، وہ شازل شاہ کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ اس وقت جامنی رنگ کے قدرے ڈھیلے ڈھالے سے کرتا شلوار میں ملبوس تھی، گیلے بال پشت پر بکھرے تھے۔ شازل شاہ کی بات کا اتنا اثر تھا کہ وہ شاور لیے پھر بنا اپنے بالوں کو خشک کیے ہی پہلے اس کی کافی بنانے چلی گئی تھی۔ شازل شاہ اس کی اتنی فرما برداری پر گہرا مسکرایا تھا، اور پھر اس کے ہاتھ سے کافی کا مگ تھامے جیسے ہی لبوں سے لگایا تو کافی کو اس قدر میٹھا دیکھ اگلے ہی پل فوارے کی شکل میں اسے فلور پر پھینکا۔ تم کیا ساری چینی اس میں ڈال لائی ہو؟
شازل شاہ کی دھاڑ پر حرم سہم کر 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ پکڑو یہ کافی اور ابھی کے ابھی اسے میرے سامنے ختم کرو۔ شازل شاہ نے کافی کا مگ حرم کی جانب بڑھائے قدرے سخت لہجے میں کہا، تو حرم فوراً سے آگے بڑھتے اس کے ہاتھ سے کافی کا مگ تھام گئی تھی۔ اب ایسے کیا دیکھ رہی ہو، پیو اسے۔ شازل شاہ نے ایک بار پھر سے دھاڑ کر کہا، تو پریشا نے کپ کپاتے ہاتھوں سے کافی کا مگ اپنے لبوں سے لگایا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سارا ختم کر چکی تھی۔ کافی میں چینی زیادہ تھی، لیکن اتنی بھی نہیں تھی کہ وہ پینے کے قابل نہ ہو۔ تو دوسری طرف شازل شاہ نے جان بوجھ کر چینی زیادہ ہونے کا بہانہ کیا تھا۔ اس کا مقصد حرم کو ہی کافی پلانے کا تھا تاکہ وہ بہتر فیل کرے، لیکن اب سیدھی طرح اس کی فکر مندی کی یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا نا کہ وہ اپنے لیے بھی کافی بنا لائے یا پھر کافی پیے، اس لیے بہانے سے اسے کافی کا مگ پلا دیا تھا۔ اب یہاں گھڑی میری شکل کیا دیکھ رہی ہو، جا کر اپنے بال خشک کرو، کیونکہ اگر تم بیمار ہو گئی تو میرا بستر کون گرم کرے گا۔ شازل شاہ کے ہمدردی میں ڈوبے صفا کے بھرے الفاظ پر حرم کو اپنا دل ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اسے شازل شاہ کے الفاظ پر اپنا دل بہت بے مول محسوس ہوتا تھا، لیکن وہ چاہ کر بھی کچھ کہہ نہیں پائی۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے، ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھتے وہ اب اپنے بالوں کو خشک کرنے لگ گئی تھی۔ اس کی بھیگی پشت سے نظر آتے وہ بلیک رنگ کی کمر پر موجود سیپ شازل شاہ اچھے سے دیکھ سکتا تھا۔ وہ بڑی بے باکی سے اس کی پشت پر اپنی گہری نظریں گاڑے اسے مسلسل اپنی نظروں کے حصار میں ہی لیے ہوئے تھا، اور خود پر شازل شاہ کی تپش زدہ نظروں کو محسوس کرتے حرم کے ہاتھ مسلسل کپ کپا رہے تھے۔ جاؤ دوسرے کمرے میں جا کر کچھ دیر سو جاؤ، وہ کیا ہے نا رات بھر پھر سے تمہیں مجھے برداشت کرنا ہے، اور میں نیند کا کوئی بہانہ نہیں سنوں گا۔ شازل شاہ نے اپنے دل کی بے چین ہوتی کیفیت کو دیکھتے حرم کو اس کی نظروں سے دور دوسرے کمرے میں جانے کو کہا تھا، کیونکہ اگر وہ یہیں کمرے میں اس کے قریب رہتی تو شازل شاہ نے ایک بار پھر سے بہک جانا تھا، اور وہ ویسے بھی پچھلے 2 دنوں سے اس نازک جان کو اپنی شدتوں سے اچھا خاصا ہلکان کر چکا تھا۔ اس کے کمزور سے نڈھال ہوتے وجود کو دیکھ شازل اچھے سے محسوس کر سکتا تھا کہ اس جیسی نازک جان کے لیے شازل شاہ جیسے جوان مرد کی شدتوں کو برداشت کرنا آسان نہیں تھا۔ شازل شاہ کی طرف سے اجازت ملنے کی دیر تھی۔ حرم تیزی سے اٹھی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے شازل شاہ کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی، جسے دیکھ شازل شاہ نے گہرا سانس بھرا اور اپنی کن پٹی سے ہلاتے آنکھیں مون لیا تھا۔ حرم دوسرے کمرے میں آئے، دروازہ لاک کیے، پھر وہیں دروازے کے قریب ہی زمین پر بیٹھتے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ شازل شاہ کا شدت بھرا لمس اس کا حرم کی نازکی کو سختی سے چھونا۔ حرم کے دل میں شازل شاہ کا بہت خوف بیٹھ چکا تھا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، تم تیاریاں کر لو، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں۔ کارڈ نے آخر کار ہیزل کے اسے ہاں کر دینے پر اس خوشخبری کو شیر کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ وہ اور ہیزل نکاح کرنا چاہ رہے تھے۔ اس بات کو سن شہیر خان معنی خیزی سے مسکرایا تھا۔ وہ پہلی نظر میں ہی یہ جان چکا تھا کہ قارب اس لڑکی کو چاہنے لگا ہے، تبھی تو کیسے اسے بڑے حق سے اپنی باہوں میں بھرے پیلس لے آیا تھا۔ خیر وہ اس سے نکاح کر رہا تھا، شیر کو بھلا اس بات سے کیا اعتراض ہونا تھا، اس لیے اپنی طرف سے رضامندگی دے دی تھی
وہ تیاریاں کر لے، اسے کوئی اعتراض نہیں، جس پر قاڑب بھی خوشی خوشی اس کے کمرے سے باہر آیا تھا۔ اس کی زندگی کا اتنا بڑا دن تھا، اس لیے قاڑب نے حرم کو بھی اس خاص دن پر بلانے کا سوچتے شاذل شاہ کا نمبر ڈال کیا تھا، جو کہ دوسری بیل پر اٹھا لیا گیا تھا۔ سالے صاحب مجھے کیسے یاد کر لیا؟ شاذل شاہ نے بنا سلام دعا کیے لہجے میں بیزاری لیے پوچھا تو قاڑب اس شخص کی لہجے پر کچھ حیران ہوا تھا، مگر شاید اس شخص کا نیچر ہی ایسا تھا، یہ سوچتے وہ مدعے کی بات پر آیا تھا۔ وہ پرسوں میں نکاح کر رہا ہوں تو تمہیں اور حرم کو آنا ہے۔ قاڑب کی بات کو سن شاذل شاہ بڑے اسرار سا مسکرایا تھا۔ ہاں، یہی تو وہ چاہتا تھا کہ وہ خود اسے اپنے ٹھکانے پر بلائے اور پھر وہ جان سکے کہ آخر سارا ماجرا کیا تھا۔ قاڑب کے نکاح کا سن اسے کچھ حیرت تو ہوئی تھی، دل میں فوراً یہ سوال بھی آیا تھا کہ وہ پوچھے کہ وہ کس سے نکاح کر رہا ہے، لیکن پھر زبان نے جیسے اجازت نہ دی، اور خیر وہ جس سے بھی نکاح کر رہا تھا وہاں پہنچتے شاذل شاہ نے معلوم تو کر ہی لینا تھا، اس لیے بس ہنکارا بھر دیا تھا کہ ٹھیک ہے، وہ اور حرم پہنچ جائیں گے۔ وہ حرم کہاں ہے؟ میری اس سے بات کروا دو، میں خود ہی انوائٹ۔ قاڑب نے ایک بار پھر سے حرم کا نام لیے شاذل شاہ کو اس سے بات کروانے کو کہا، تو شاذل شاہ قاڑب کی بے چینی کو محسوس کرتے ایک گہرا سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ وہ تو اس وقت سو رہی ہے، جب اٹھے گی تو بات کروا دوں گا۔ شاذل شاہ کا اب کی بار واقعی میں دل کیا کہ وہ حرم کی اس کے بھائی سے بات کروا دے، لیکن پھر ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو اس نے حرم کو دوسرے کمرے میں سونے کے لیے بھیجا تھا۔ یہ سوچتے صاف کوئی سے قاڑب کو جواب دیا تھا اور ساتھ اسے یہ بھی تسلی بھرے الفاظ کہے کہ وہ کچھ دیر تک اس کی حرم سے بات کروا دے گا، جس پر قاڑب بھی اس شخص کی جانب سے ایک بار پھر سے حرم سے ملنے کی بات نہ سنتے گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ وہ نہیں کہتے، میں کہتے ہیں۔ قاڑب پریشا کو اپنی ہونے والی بیوی یعنی کہ ہیزل سے ملوانے کے لیے شہیر کی اجازت سے اپنے ساتھ ہیزل کے کوارٹر میں لایا تھا، اور پھر پریشا اور ہیزل کا تعارف کروائی ان دونوں کو وہیں چھوڑے کمرے سے باہر آ گیا تھا تاکہ پریشا اور ہیزل آپس میں باتیں کر لیں، جبکہ ہیزل کے بار بار خود کو اپن کہنے پر پریشا نے اب کی بار مسکراتے ہوئے اسے ٹوکا تھا۔ وہ اپن کو عادت ہے نا ایسے بولنے کی۔ ہیزل کے جواب پر پریشا مسکرا دی، اور اس کی خوبصورت مسکراہٹ کو دیکھ ہیزل کے لبوں پر بھی مسکراہٹ آئی تھی۔ پریشا بہت دنوں کے بعد مسکرائی تھی، اس قید سے نکلنے کے بعد وہ کافی پرسکون تھی۔ پھر چاہے وہ ہیزل کے سرونگ کوارٹر تک ہی آئی تھی، لیکن وہ کافی بہتر محسوس کر رہی تھی کہ ایک ہی کمرے میں بند رہ کر وہ سخت اکتا چکی تھی۔ اچھا بتاؤ قاڑب بھائی، تمہیں کیسے لگتے ہیں؟ وہ لنگوڑ بھلا کیسا لگے گا، ٹھیک ہی ہے۔ ہیزل نے زبان کی جوہر دکھاتے ہوئے قاڑب کو ہمیشہ کی طرح لنگوڑ پکارا، تو اپنے بھائی کے لیے یوں لنگوڑ کا لفظ سنتے پریشا نے اسے معصومیت سے آنکھیں دکھائی تھی۔ میرا بھائی کوئی لنگوڑ نہیں ہے، تم سے اتنا پیار کرتا ہے۔ قاڑب پریشا کو ہیزل کے بارے میں اپنی فیلنگ اچھے سے بتا چکا تھا، اس لیے ہیزل کے اسے لنگوڑ پکارنے پر پریشا نے خفگی سے کہا تو ہیزل مسکرا دی تھی۔ ہاں، وہ اس بات سے اچھے سے واقف تھی قاڑب اسے پسند کرتا تھا یا شاید محبت بھی کرتا تھا، لیکن پریشا کے منہ سے یہ الفاظ سنتے کہ قاڑب اس سے بہت پیار کرتا ہے، نہ جانے کیوں ہیزل شرم سے اپنی نظریں جھکا گئی تھی کہ اس کے شرمانے کے اس کی اور سے انداز پر پریشا نے مسکراتے سر جھٹکا تھا۔ اچھا، یہ شرما بعد میں لینا، پہلے بتاؤ کہ نکاح کے لیے تم کیسا ڈریس لینا چاہتی ہو؟ قاڑب نے پریشا سے ہیزل کی پسند ناپسند کے بارے میں پوچھنے کو کہا تھا تاکہ اس کے لیے
کپڑے خریدنے میں آسانی ہو۔ مجھے نا وہ بھاری لال لہنگا پہنا ہے، اس کے ساتھ وہ بڑا سا دوپٹہ اور زیور، اور ہیزل صاحب کو اسے پریشا کو اپنی پسند کے بارے میں بتانے لگ گئی تھی۔ اس نے ہمیشہ ہی ایسی دلہن بننے کا خواب دیکھا تھا کہ وہ لال بھاری بھرکم جوڑا پہنے گی، بھاری جولری، میک اپ اور بھر بھر کر چوڑیاں، کہ اس کی خواہشات کو سنتے پریشا بس مسکرائے جا رہی تھی، پھر دل ہی دل میں کاڑی بڑھ ہمیشہ کو خوش رہنے کی دعا دی تھی۔